حي على الفلاح. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه اما بعد. آج ہم 27واں پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ. گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ ذاریات کی 30 آیتیں پڑھ لی تھیں، اور 27 میں پہلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 36 ہے. 36 آیت سے ہم شروع کریں گے، اور اس کی 60 آیتیں ہیں. 30 آیتیں پچھلے پارے میں تھیں اور 30 آیتیں اس سورۃ ذاریات کی 27ویں پارہ میں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے انسانی صورت میں آئے. آپ نے بھنا ہوا بچھڑا ان کی میزبانی کے لیے انہیں پیش کیا، تو انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا. تو آپ کو تھوڑا سا خوف ہوا، یہ کیسے مہمان ہیں جو میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے وضاحت کر دی کہ جناب ہم تو فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں. یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، تو قرآن کریم میں یہاں بھی یہ واقعہ ہے. تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتے آپ کی بارگاہ میں آئے. یہاں سے آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو فرشتوں کے ساتھ ہو رہی ہے. ابراہیم نے کہا تو اے رسولو تمہارا کیا مقصد ہے؟ رسول انبیاء میں سے بھی ہوتے ہیں، اور رسول لغوی معنی کے اعتبار سے فرشتوں کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول ہم پہلے بات کر چکے نا، ارسال کرنے والا یا لانے والا. تو لغوی معنی کے اعتبار سے ڈاکیہ کو بھی رسول کہا جا سکتا ہے. جو آپ کی امانت آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہو، ارسال کرنے والا ہو، اس کو رسول کہا جاتا ہے. تو لغوی معنی کے اعتبار سے آپ نے ان فرشتوں کو رسول کہا ہے. ابراہیم نے کہا تو اے رسولو تمہارا کیا مقصد ہے؟ فرشتوں نے کہا بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے نزدیک حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. سو ہم نے اس بستی میں سے ان سب کو نکال لیا جو ایمان والے تھے، تو ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا اور کوئی مسلمان گھر نہ پایا. اس بستی سے مراد کون سی بستی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جہاں پر بس رہی تھی. تو جناب لوط علیہ السلام کا جو گھر تھا وہی ایمان والوں کا گھر تھا. اور ہم نے اس بستی میں دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نشانی باقی رکھی. جو عذاب آیا وہ تو آیا ہی، لیکن اس عذاب کے آثار اللہ تعالیٰ نے قائم رکھے، بچا کر رکھے بعد والوں کے لیے کہ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں. اور موسیٰ کے واقعہ میں ہماری نشانیاں ہیں. جب ہم نے ان کو واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے بلبوتے پر منہ موڑا اور کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. بس ہم نے اس کو اور اس کے پورے لشکر کو پکڑ لیا. پھر ہم نے ان سب کو سمندر میں پھینک دیا. اس وقت وہ خود کو ملامت کر رہا تھا. اور قوم عاد میں بھی حیرت انگیز نشانیاں ہیں. جب ہم نے ان پر رحمت سے خالی آندھی بھیجی جو کسی چیز کو نہیں چھوڑتی تھی، وہ جس پر سے بھی گزرتی اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی. اور قوم سمود میں بھی عبرت انگیز نشانی ہے. جب ان سے کہا گیا کہ تم ایک عارضی مدت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، تو ان کو ایک ہولناک کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے. بس وہ نہ کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ کسی سے مدد حاصل کر سکتے تھے. اور اس سے پہلے قوم نوح میں بھی عبرت کی نشانی ہے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اور ہم نے آسمان کو اپنی قوت سے بنایا
اور بے شک ہم ضرور وسیع بنانے پر قدرت رکھتے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا، بس ہم کیسا اچھا فرش بنانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز سے جوڑے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فرمایا ہر چیز کو میں نے جوڑوں کی صورت میں بنایا، جوڑے جوڑے بنائے، نصیحت حاصل کرو۔ کیسے؟ دن رات ہے، روشنی تاریکی ہے، حرکت سکون ہے، خیر اور شر ہے۔ تو جیسے ہر چیز کے جوڑے جوڑے ہیں نا، ایسے ہی دنیا اور اس کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت۔ دنیا اور آخرت ہے، جیسے جینا اور مرنا ہے۔ تو بہت سی چیزیں، تو فرمایا یہ جیسے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو تم دیکھ لو نا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ضد ہے یا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑا ہے، ایسے ہی یہ دنیا جو ہے اس کا جوڑا آخرت کے ساتھ ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی جو محدود ہے یہ ختم ہونی ہے، پھر آخرت ہے، یعنی اس زندگی کے اختتام پر پھر تمہیں بہرحال اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ بس تم اللہ کی طرف بھاگو، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کی طرف جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس قول کی وصیت کی تھی؟ نہیں، بلکہ وہ سرکش لوگ تھے۔ بس اے رسول مکرم، آپ ان سے اعراض کریں، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اور آپ نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ نصیحت کرنا مومنین کے لیے مفید ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے انسانوں اے جنوں، تمہیں تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تم کن کاموں میں مشغول ہو گئے؟ آج ہم سوچیں تو صحیح، ہماری زندگیاں کہاں خرچ ہو رہی ہیں، ہمارا قیمتی وقت کہاں پر خرچ ہو رہا ہے، ہم نے خود کو کہاں کھپا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میں ان سے کسی رزق کو طلب نہیں کرتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں، بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا اور سب سے زبردست قوت والا ہے۔ بس بے شک ظالموں کے لیے عذاب کا ایسا حصہ ہے جیسے عذاب کا حصہ ان کے اصحاب کا ہے، سو وہ عذاب کی جلدی نہ کریں۔ بس کفار کے لیے اس دن سے عذاب ہوگا جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر سورۃ ذاریات کا اختتام ہے۔ اس سے آگے سورۃ طور ہے۔ اس کی پہلی آیت میں طور پہاڑ کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اس کا نام طور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ اور پہاڑ طور کی قسم، اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، جو باریک کھال کے کھلے ہوئے ورق میں ہے۔ تو طور پہاڑ تو آپ جانتے ہیں جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے حاضر ہوتے تھے، اور لکھی ہوئی کتاب اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے والبیت المعمور، اور بیت المعمور کی قسم۔ بیت المعمور جہاں معراج کی رات حضور جب آسمانوں پر گئے تو دیکھا جناب ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اور بیت المعمور کی قسم، اور بلند چھت کی قسم، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ ان عذاب ربک لواقع۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل سے بھی لوگوں کو سمجھایا ہے۔ ایک عام انسان تھوڑا سا شعور رکھنے والا اگر قرآن کریم کے دلائل پر غور کرے گا تو وہ صاحب نشان تک پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا۔ عقلی دلائل بھی دیے، بے شمار دلائل دیے، نصیحتیں، حکمتیں اور بہت ساری باتیں بتا کر سمجھایا گیا کہ قیامت برحق ہے۔ اور یہاں یہ قرآن کریم کے اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو یہاں بہت ساری صورتیں ایسی آپ سنیں گے جس میں اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ کسی کو یقین دلانے کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں یا پھر قسم ارشاد کی جاتی ہے، قسم کھائی جاتی ہے۔ تو ہم قسم کھاتے ہیں نا یقین دلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرما رہا ہے تاکہ یقین دلانے کی جو ایک اور صورت ہے، ایک اور ذریعہ ہے
قسم والا، اس کے ذریعے بھی کفار کو بتا دیا جائے تاکہ ان پر اتمام حجت ہو جائے کہ ہر طریقے سے ان کو بتایا گیا تھا کہ قیامت واقعی آنی ہے۔ تو یہاں قسم ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، جس دن آسمان بہت کانپ رہا ہوگا اور پہاڑ بہت تیزی سے چل رہے ہوں گے۔ اس دن مکذبین کے لیے عذاب ہوگا، مکذبین جھٹلانے والے، مکذبین کے لیے عذاب ہوگا جو بیہودہ مشغلہ میں کھیل رہے ہیں، جس دن ان کو دوزخ کی آگ کی طرف دھکیل کر لایا جائے گا۔ یہی وہ دوزخ کی آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھ رہے؟ اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، پھر خواہ تم صبر کرو یا نہ کرو، یہ تمہارے لیے برابر ہے، تم کو انہی کاموں کی سزا دی جا رہی ہے جو تم کرتے تھے۔ بے شک متقین جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ یہاں سے متقین ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ بے شک متقین جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں سے خوش ہو رہے ہوں گے، اور ان کا رب انہیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ ان سے کہا جائے گا خوشی سے کھاؤ اور پیو، یہ ان نیک کاموں کی جزا ہے جو تم کرتے تھے۔ وہ صف بصف تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، ہم ان کا نکاح کشادہ چشم حوروں کے ساتھ کر دیں گے۔ وہ ایمان والوں کو اور ان کی اس اولاد کو جس نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اس اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ہم ایمان والوں کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے عوض گروی ہے، اور ہم ان کو ایسے پھل اور گوشت مسلسل عطا کرتے رہیں گے جن کو وہ طلب کریں گے۔ تو یہاں ایمان والے متقین جو ہیں ان پر جو انعامات ہوگا ان کا ذکر ہے، اور ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایمان والوں کی جو مومن اولاد ہوگی ان کو بھی اگرچہ ان کی نیکیاں کم بھی ہوئیں ان کو بھی ان کے درجے میں رکھا جائے گا۔ تو نیک والدین کا فائدہ اولاد کو ہوتا ہے اگر والدین بھی مومن ہو، ایمان والی ہو۔ يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون۔ وہ جنت میں شراب کے جام کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹ رہے ہوں گے، جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ۔ یعنی شراب کے لیے وہ جنت کا جو جام ہوگا اس کے لیے کوشش کریں گے، یعنی اس کو بہت پسند کر رہے ہوں گے، لیکن وہ شراب دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوگی۔ اس میں لا لغو فیہا ولا تأثیم، لا لغو، کوئی لغو نہیں ہوگا، کوئی بدبو نہیں ہوگی، اس میں کوئی وہ سر چکرانے والا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی بےہودگی نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا میں لوگ شراب پی کر غلط کام کرتے ہیں یا بےہودگیاں کرتے ہیں یا شور وغیرہ مچاتے ہیں، ایسا معاملہ جنت کے پاکیزہ جام میں نہیں ہوگا۔ اور ان کے خدام ان کے گرد پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ پوشیدہ موتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کے احوال دریافت کریں گے۔ وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں خوف زدہ رہتے تھے، بس اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم اس سے پہلے اللہ ہی کو پکارتے تھے، بے شک وہ بہت احسان فرمانے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب جنتی لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ ان میں ایک اہم بات کہ وہ جب دنیا میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو وہ اللہ سے ڈرتے ہوں گے، اللہ سے خوف کھاتے ہوں گے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوں گے، اس کے عذاب سے خوف کھاتے ہوں گے کہ کہیں ان کی پکڑ نہ ہو جائے۔ تو ایمان والے کی یہ شان ہے، نیکیاں کرے، گناہوں سے بچے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا بھی رہے۔ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين۔ سو آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ یا وہ کفار کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں،
ہم ان پر مصائب زمانہ یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کہیے تم انتظار کرتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ آیا ان کی عقلیں یہ حکم دے رہی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو کفار جو حضور پر الزام لگاتے، بہتان لگاتے، ان کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، اور ان میں ایک بہت بڑی بات وہ کہتے تھے کہ انہوں نے قرآن خود اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ اب قرآن کریم نے جو ان کے اس جواب میں جو چیلنج کیا ہے، بار بار جو چیلنج کیا ہے، اس کی ایک بڑی اہم آیت یہاں پر ہے، یہ آیت نمبر 34 ہے، یہ آیت نمبر 34 ہے سورۃ طور کی۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر وہ سچے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، خود سے بنایا ہے، اگر وہ سچے ہیں یہ الزام لگانے والے، تو قرآن سے ایسی کوئی بات بنا کر لے آئیں۔ یعنی اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن حضور نے خود سے گھڑا ہے، تو پھر تم ایک آیت تو اس جیسی بنا کے لاؤ، ایک آیت اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چیلنج جو ہے اس کو 14 صدیاں سے زیادہ عرصہ بیت گیا، لیکن ابھی تک اس چیلنج کا کوئی جواب کفار کے پاس نہیں ہے۔ نہ قرآن جیسی کوئی آیت بنا سکا، نہ قرآن جیسی کوئی صورت بنا سکا، نہ 10 صورتیں بنا سکا۔ قرآن کی جیسی پوری کتاب بنانا تو بہت بڑی بات ہے، اس جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں پیش کر سکا۔ کیا وہ بغیر کسی سبب کے پیدا ہو گئے یا وہ خود خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ یقین نہیں کرتے۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہی ان پر حاکم ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ سن لیتے ہیں؟ تو ان سننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس پر کوئی واضح دلیل پیش کریں۔ کیا اس اللہ کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں؟ ان کے پاس غیب ہے سو وہ لکھ رہے ہیں، یا وہ کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، سو کفار خود اپنے دھوکے کا شکار ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ان کی عبادت کا مستحق ہے؟ اللہ اس سے پاک ہے جس کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اور اگر وہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو وہ کہیں گے یہ تو اوپر تلے بادل ہیں۔ کفار ایک یہ بھی ڈیمانڈ کرتے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرائیں نیچے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی ٹکڑا گرتا ہوا یہ دیکھ بھی لیں تو یہ کہیں گے یہ تو بادل تھے، ایک بادل کا ٹکڑا نیچے بادلوں کے اوپر گرا ہے، یہ پھر بھی اس معجزے کا انکار کر دیں گے۔ جیسا کہ انہوں نے چاند کے معجزے کا انکار کیا، حضور کو کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے گرے، حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تو کہنے لگے کہ معاذ اللہ ان کا جادو تو اب آسمانوں پر بھی چلنے لگ گیا۔ جس معجزے کی ڈیمانڈ کی، وہ جب ڈیمانڈ کے مطابق دکھا دیے گا تو اس کا بھی انکار کر دیا، بلکہ ایک اور حضور کی ذات پر بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا۔ اس کا ذکر آگے سورۃ القمر میں آ رہا ہے، معجزہ شق قمر کا ذکر۔ سو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں حتیٰ کہ یہ اس دن کو پالیں جس میں ان کو بے ہوش کر دیا جائے گا، جس دن ان کی سازش ان کے کسی کام نہیں آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ان ظالموں کے لیے اس عذاب آخرت کے علاوہ ایک اور عذاب ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اے رسول مکرم، آپ اپنے رب کے حکم پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں۔ اور جب آپ قیام کریں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، اور رات کے ایک حصہ میں بھی اس کی تسبیح کریں، اور صبح کو ستاروں کے چھپنے کے وقت۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مطابق اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام نوافل میں، سنن و نوافل میں سب سے زیادہ جن 2 رکعتوں کی آپ اہتمام فرماتے تھے، پابندی فرماتے تھے، وہ فجر کی یہ 2 پہلے والی 2 سنتیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی اس قدر حفاظت نہیں کرتے تھے جتنی فجر سے پہلے 2 رکعت نماز کی حفاظت کرتے تھے۔ سب سے زیادہ فرضوں کے بعد جن رکعتوں کی سب سے زیادہ آپ حفاظت کرتے تھے وہ فجر سے پہلے والی 2 رکعتیں تھیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1169 ہے، 1169۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے، اس کی راویہ بھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت نماز
دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں، فجر سے پہلے والی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ یہاں پر سورۃ طور کا اختتام ہے، اس کے آگے سورۃ نجم ہے۔ نجم ستارے کو کہتے ہیں اور اس سے مراد ثریہ ہے۔ ثریہ بھی ایک ستارہ نا، سب سے روشن ستارہ، تو اس کا ذکر نجم کا پہلی آیت میں اس مناسبت سے یہ نام ہے اس کا، سورۃ النجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ روشن ستارے کی قسم جب وہ زمین کی طرف اترا۔ اب نجم سے مراد جیسے میں نے عرض کیا ستارہ ہے، اور مفسرین نے اس سے سب سے روشن ستارہ ثریہ مراد لی۔ اس پر ایک بڑی خوبصورت تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نجم سے ثریہ کو مراد لینا اس لیے مناسب ہے کہ یہ آسمان کے ستاروں میں سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ واضح ہے، اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت معجزات اور دلائل کے اعتبار سے نبیوں میں سب سے زیادہ روشن اور واضح ہیں۔ چونکہ حضور کے معراج کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو جس ستارے کی قسم ہے اس ثریہ کی قسم ہے، اور اس کی مناسبت یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ نیز نجم سے مراد ثریہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ نیز اواخر خریف میں، یعنی خریف کا موسم جب آتا ہے، اواخر خریف میں جب عشاء کے وقت ثریہ کا ظہور ہوتا ہے تو زمین سے پھلوں کی آفت دور ہو جاتی ہے اور پھل پک جاتے ہیں۔ ایک حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کرونا کے دنوں میں کہ خریف کے آخر میں جب ستارہ طلوع ہوتا ہے تو پھلوں کی بیماری ختم ہو جاتی ہیں، تو واقعی ایک حدیث ہے ثریہ ستارے کے متعلق۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ خریف کے آخر میں جب عشاء کے وقت ثریہ کا ظہور ہوتا ہے تو زمین سے پھلوں کی آفت دور ہو جاتی ہے اور پھل پک جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہوا تو دلوں کی بیماریاں دور ہو گئیں اور ایمان اور عرفان کے پھل پک کر تیار ہو گئے۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے نجم ستارے کی یعنی ثریہ کی قسم ارشاد فرمائی۔ اب ترجمہ سنیے۔ اور روشن ستارے کی قسم جب وہ زمین کی طرف اترا، تمہارے آقا محمد نے نہ کبھی سیدھا راستہ گم کیا اور نہ کبھی راہ راست کے بغیر چلے۔ زندگی بھر بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر وصال تک، کبھی حضور علیہ السلام نے نہ جلوت میں نہ خلوت میں عالم شباب میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو غلط تھا، جو نامناسب تھا۔ بلکہ حضور کی تو شان یہ ہے جو کام حضور نے کیا وہ بہتر ہوا، جس کو نہیں کیا وہ بہتر نہیں ہوا۔ سورۃ قلم میں ہم اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اچھا، پھر حضور کی شان کیا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، جو کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے۔ وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا کہا ہوا وہی ہے جس کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ سخت قوتوں والے نے ان تک علم پہنچایا، بہت زبردست نے، پھر اللہ نے استوا فرمایا۔ اس وقت وہ آسمان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، پھر وہ اللہ نبی سے زیادہ قریب ہوا، پھر زیادہ قریب ہوا۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا۔ کتنا قریب ہوا؟ فکان قاب قوسین او ادنا، تو وہ نبی اللہ سے 2 کمانوں کی مقدار قریب ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ۔ 2 کمانوں کی مقدار، مفسرین کہتے ہیں یہاں 2 کمانوں کی مقدار کیوں بیان کی گئی؟ وہ کہتے ہیں یہ عربوں کا ایک محاورہ ہے، اس محاورہ کے مطابق قرآن کریم کی آیت ہے۔ جب 2 قبیلے متحد ہوتے تو ان کے سردار اپنی اپنی کمان لاتے اور دونوں کمانوں کو ملا دیتے، اتنا قریب کرتے کمانوں کو ملا دیتے اور پھر اس میں ایک تیر چلاتے، جو اس بات کا اظہار ہوتا کہ اب ہم ایک ہیں،
ہمارا دشمن بھی ایک ہے، ہمارا دوست بھی ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنا قرب عطا فرما کے بتا دیا کہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ یہ مت سمجھے کہ اللہ کی محبت اسے نصیب ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔ اور جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، حضور تک پہنچ گیا، بس وہ سمجھ جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ گیا ہے۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى۔ پھر اللہ نے اپنے مقدس بندے کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی، آپ کے قلب نے اس کی تکذیب نہ کی جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا۔ کیا تم ان سے اس پر جھگڑ رہے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ جو انہوں نے دیکھا اس پر تم جھگڑ رہے ہو؟ اور بے شک انہوں نے اسے ضرور دوسری بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے نزدیک، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ کو ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا، ما زاغ البصر وما طغى، حضور کا دیکھنا کیسا تھا، حضور کے دیکھنے کی تعریف ہے۔ فرمایا آپ کی نظر نہ کج ہوئی نہ بہکی۔ تو پہلی بار دیکھا تو صرف اللہ کی ذات کی زیارت کی، دیدار کیا۔ پہلی بار جب دیکھا تو صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور دوسری بار جب دیکھا تو چونکہ آپ جنت کا، دوزخ کا، عرش کا اور بیت المعمور کا اور بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کر چکے تھے، لیکن اس وقت بھی جب اللہ کو دیکھا تو صرف اسی کو دیکھا، یہ نہیں کہ اللہ کو دیکھتے دیکھتے دھیان کبھی جنت کی طرف گیا ہو یا کسی اور چیز کو دیکھا ہو، نہیں، اس وقت بھی جب اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اس کا دیدار کیا تو کسی اور طرف آپ کی نظر نہیں گئی بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیدار کیا۔ بے شک اس نبی نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو ضرور دیکھا۔ کیا تم نے لات اور عزا کو بغور دیکھا اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کو؟ لات، عزا اور منات یہ دیویاں تھیں، مشرکین کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ یعنی یہ کوئی شخصیات نہیں تھی، بت بھی خود ہی کھڑے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اور نام بھی خود ہی رکھے ہوئے۔ تو ایک طرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہر چیز کا مشاہدہ کیا، جنہوں نے رب العالمین کا دیدار بھی کیا، وہ تمہیں حق بتا رہے ہیں، وہی سنا رہے ہیں۔ ایک طرف تم ہو جن کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور تم صرف اپنے آبا کی اندھی تقلید میں دیویوں کی پوجا کیے جا رہے ہو اور ان کے پیچھے چل رہے ہو۔ تو فرمایا کیا تم نے لات اور عزا کو بغور دیکھا اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کو؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ پھر تو یہ بڑی ظالمانہ تقسیم ہے، یہ صرف وہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ مشرکین صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشوں کی، اور بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ضرور ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہوتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ یعنی یہ انسان ما تمنا، جو تم نے تمنا کی وہی تو نہیں ہوگا نا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اعمال کفار اور منافقین جیسے کریں اور ہم یہ خواہش کریں، یہ توقع رکھیں کہ نتیجہ ہمیں انبیاء اور صالحین جیسا ملے گا۔ آج ہمارا طرز عمل یہی ہے نا، ہم اپنے اعمال کو، اپنے کرتوتوں کو ذرا دیکھیں کہ کن جیسے ہم عمل کر رہے ہیں، اور پھر جو ہم رب کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں وہ ملے گا، وہ ذرا کون سا رتبہ ہے، اس پر بھی ذرا سوچیں۔ تو ارشاد فرمایا ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہوتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ یعنی ضروری نہیں ہے انسان جو تو تمنا کرے وہی ہو۔ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے تو ہمیں عمل بھی جنتی لوگوں جیسے کرنے ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارا درجہ اونچا ہو، بلند مقام ہو، تو ہمیں عمل بھی وہی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اسی کی رغبت کرنی ہے
یہ ہم نے ظاہری طور پر کوشش کرنی ہے، باقی ہونا سب اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، بس اللہ ہی آخرت اور دنیا کا مالک ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جن کی شفاعت کسی کو بالکل فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوا اس صورت کے کہ اللہ جس کے لیے چاہے شفاعت کی اجازت دے اور اس کی شفاعت سے راضی ہو۔ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے اور فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں معاذ اللہ کہتے اور فرشتوں کو بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہماری شفاعت کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا فرشتے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کریں گے۔ فرشتوں کو بھی جب اذن شفاعت ہوگا جس کے حق میں ہوگا اسی کے متعلق فرشتے اذن شفاعت سے شفاعت کریں گے، اذن کے بغیر وہ بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام سے رکھتے ہیں اور انہیں اس کا بالکل علم نہیں ہے، وہ صرف ظن یعنی گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور بے شک ظن یقین سے مستغنی نہیں کرتا۔ جو ہمارے ذکر سے پیٹھ پھیرے اور صرف دنیاوی زندگی کا ارادہ کرے آپ اس سے اعراض کریں، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو سزا دے جنہوں نے برے کام کیے اور ان لوگوں کو اجر دے جنہوں نے نیک کام کیے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں ماں سوا چھوٹے گناہوں کے، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے اور وہ تمہیں خوب جاننے والا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں پیٹ کے بچے تھے، سو تم اپنی پارسائی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ متقین کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں ماں سوا چھوٹے گناہوں کے، تو بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بالخصوص بچنے کا حکم ہے۔ بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے ہم بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، کر بڑے گناہ رہے ہیں اور احتیاط چھوٹے گناہوں کی ہو رہی ہے۔ ایک طرف بد نگاہی ہو رہی، بڑا گناہ، ایک طرف سود کھایا جا رہا، بڑا گناہ، کسی کا حق مارا جا رہا، بڑا گناہ، اور دوسری طرف معمولی مسائل پر ہم بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، الجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بھی جائز ہے لیکن یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، تو اولا خلاف اولا کی بحث میں ہم پڑے ہوتے ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں کا ہم سرعام ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک نفس کا دھوکہ آپ اس کو کہہ لیں، نفس کی چال کہہ لیں کہ بڑے گناہوں پر ہمیں کمپرومائز کروایا ہوا ہے، ہمیں ہمارے نفس نے مطمئن کیا کوئی بات نہیں، یہ بڑا گناہ تو کر لے تو چھوٹی نیکیاں تو کرتا رہے تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بڑے گناہوں سے بچنا بہت ضروری۔ اسی طرح فواحش سے، بے حیائی کے کاموں سے، خصوصاً آج کے دور میں جب بے حیائی اس قدر عام ہے کہ الامان والحفیظ، ہر طرف بے حیائی ہے، اور پردہ جو ہے پردہ، اس کو نہ صرف برا جانا جاتا بلکہ اس کو وومن رائٹس کی مخالفت کے طور پر اس کو پیش کیا جانے لگا۔ حالات ایسے آ گئے
کہ پردہ جو ایک اسلام کا بنیادی احکام میں سے ایک حکم ہے، اور لباس کے بارے میں جو احکام ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بلکہ وہ ہمارا ملک جس کی بنیاد اسلام ہے، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اس ملک کی سڑکوں پر آدھے لباس پہن کر میوزک کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے خواتین اسلام کے احکام کا مذاق اڑاتی ہیں۔ تو ایسے حالات میں ان آیات پر توجہ کی بڑی ضرورت ہے۔ فرمایا جو لوگ گناہ کبیرہ چھوڑتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، ان سے اگر چھوٹے گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمانے والا، لیکن اگر کبیرہ گناہ ہی نہیں ہم چھوڑیں گے، اگر فحاشی اور فواحش یہ چیزوں کو ہی ہم نہیں چھوڑیں گے، تو صغیرہ گناہوں کے بارے میں پاک باز اور صوفی بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، سو تم اپنی پارسائی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ متقین کو خوب جانتا ہے۔ أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ کیا پھر آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے پیٹھ پھیر لی اور تھوڑا سا مال دیا اور روک لیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے جو وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں ہوئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور جو ابراہیم کے صحائف میں ہے جنہوں نے وفا کی؟ کیا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ولید بن مغیرہ، اس کو اسلام کی دعوت جب ملی تو اس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے ساتھی کہنے لگے بھئی تو اسلام قبول کرے گا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تمہارے آباء و اجداد کے دین کو غلط کہتے ہیں، تو تم اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کرے گا؟ چھوڑ دے اس دین کو۔ اب وہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو گئی اس پر، وہ کہنے لگا نہیں یہ باتیں ان کی بھی ٹھیک ہیں اور کیا تم بھی ٹھیک رہے ہو؟ تو اس کے ساتھی کہنے لگے تو ایسا کر چلو ہم سے تو سودا کر لے، اگر تجھے عذاب ہوا نا، جو تو شرک کر رہا نا یہ کرتا رہے، اگر تجھے عذاب ہوا تو وہ عذاب ہم برداشت کر لیں گے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، ایک ساتھی نے کہا اس کے بدلے میں تو مجھے اتنا مال دے دے، اتنا مال تو مجھے دے دے، اگر تجھے عذاب ہوا تو تیرے حصے کا عذاب میں برداشت کر لوں گا، تجھے عذاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے پرومس کر لیا کہ تمہیں مال دوں گا، جس مال کا پرومس کیا تھا وہ نہ دیا بلکہ تھوڑا سا مال دیا۔ اب اس کے متعلق یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ ایک تو مال جتنا اس نے وعدہ کیا تھا وہ نہیں دیا، اگر وہ دے بھی دیتا تو پھر بھی وہ بچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات گزر چکی ہے اور یہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، گناہ اپنے اپنے ہی اٹھانے پڑیں گے۔ اس سے آگے ایک اور بڑی اہم آیت ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ ہر انسان کو اسی کا عوض ملے گا جو اس نے عمل کیا ہے۔ نیکی کرو گے تو فائدہ ہوگا، نیکی کیے بغیر فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اب یہاں تو بیان یہ ہو رہا ہے کہ آپ عمل کریں گے، کوشش کریں گے تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن اس سے بعض لوگوں نے یہ معنی لے لیا ہے کہ زندہ لوگ اگر کوئی نیکی کر کے کسی فوت شدہ مسلمان کو بخشیں گے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت کا تعلق اسی گفتگو کے ساتھ جو پیچھے بیان ہو رہی ہے۔ اگر ایمان والا اس دنیا سے جاتا ہے، اس کو کوئی زندہ ایصال ثواب کرتا ہے، کوئی بھی مومن اس کو بخشتا ہے تو اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ اس پر بہت ساری حدیث ہیں، صرف ایک حدیث نمبر 1388 بخاری شریف کی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا۔ تو حضور کی اس پر بہت ساری حدیث ہیں۔ دیر ام سعد اس کی حدیث ہے، حضرت سعد کی والدہ کے نام کا جو کنواں بنا گیا تھا، بہت ساری اس پر استدلال ہے، بہت ساری اس پر احادیث موجود ہیں۔ تو مرنے والا ہو مسلمان، شرط یہ ہے مرنے والا مسلمان ہو اور اس کو کوئی کچھ بھی نیکی کا کام کر کے اس کو ثواب بھیجے تو اس کو ثواب پہنچے گا۔ مگر یہاں پر ایک درد بری بات میں عرض کر دوں، ہمارے ہاں دیہاتوں میں اور کچھ شہروں میں بھی جو رواج ہے کہ ہم نے ختم شریف کے نام پر بہت سختیاں خود پر مسلط کر لی ہیں۔ ختم شریف کے نام پر دیکھیں ایصال ثواب جائز ہے، اس میں کوئی
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل جائز ہے ایصال ثواب، لیکن ایصال ثواب کے لیے ایک غریب پر بوجھ ڈال دینا کہ تو دیگیں پکائے گا، اتنے لوگوں کو مہمانوں کو بلائے گا، تب ہی تو اپنے مرنے والے کے ساتھ مخلص ہے، تیری محبت پھری قبول ہے، یہ غلط ہے۔ کوئی جتنا آسانی کے ساتھ ایصال ثواب کا اہتمام کر سکے اسی طرح ہونا چاہیے، اور اس پر بھی کچھ شرائط ہیں کہ کیسے اہتمام ہونا چاہیے، ان شرائط کو ملحوظ رکھ کر ہونا چاہیے۔ دعوتیں اور پارٹیاں اس طرح کے انداز میں ایصال ثواب نہیں ہونا چاہیے، پتہ ہی نہ چلے کہ ایصال ثواب کی محفل ہو رہی ہے یا دعوت ولیمہ ہو رہا ہے۔ پھر ارشاد ہے اور یہ کہ اس کا عمل عن قریب دیکھا جائے گا، یعنی ہر انسان کو اسی کا عوض ملے گا جو اس نے عمل کیا ہے، اور یہ کہ اس کا عمل عن قریب دیکھا جائے گا، پھر اس کو پورا پورا عوض دیا جائے گا، اور یہ کہ آخر کار آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے مارا اور اسی نے زندہ کیا، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کے دو جوڑے پیدا کیے، نطفہ سے جب اس کو مادہ کے رحم میں ٹپکایا گیا، اور یہ کہ دوسری زندگی دینا اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور مال دیا، اور یہ کہ شعراء ستارے کا وہی رب ہے، اور یہ کہ اس نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کر دیا اور قوم سمود میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کے کافروں کو، بے شک وہ سخت ظالم اور بہت سرکش تھے، اور قوم لوط کی پلٹائی ہوئی بستیوں کو اوپر سے نیچے پھینک دیا، تو سنگریزوں کی بارش نے ان کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا۔ بس اے مخاطب، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرتا رہے گا؟ یہ پہلے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں، قریب آنے والی ساعت قریب آ چکی ہے، اللہ کے سوا وقت معین پر اسے کوئی دکھانے والا نہیں۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تو کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب یہ آیت کریمہ سنی، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل صفہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر رونے لگے، حتیٰ کہ ان کی آنکھوں سے ان کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روتے ہوئے سنا تو آپ بھی رونے لگے، تو پھر آپ کے رونے کی وجہ سے ہم پھر اور روئے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا کے خوف سے رویا وہ کبھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، اور جو شخص اللہ کی معصیت پر مصر رہا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے خوف سے رونا بھی چاہیے۔ ہم صرف ہنستے رہتے ہیں، ہنس ہنس کر زندگی کو گزارتے رہتے ہیں، کبھی رونے کا بھی لطف لینا چاہیے، اس کا بھی مزہ لینا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2311 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے خوف اور ڈر سے رونے والا شخص جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ پہنچ جائے، اور اللہ کی راہ کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم ہمیں رونے والی آنکھ نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد ہے وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم کھیل کود میں پڑے ہو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ یہ آیت سجدہ ہے، ایک بار سجدہ کر لیجئے گا۔ اسی پر سورۃ نجم کا اختتام ہے، اس سے آگے ہے سورۃ قمر۔ اس کی پہلی آیت میں قمر یعنی چاند کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ القمر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کیا۔ مشرکین مکہ نے ڈیمانڈ کیا آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور نے فرمایا کیا معجزہ چاہتے ہو؟ کہتے ہیں چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، تو حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف گر گیا۔ اس پر ابن کثیر کہتے ہیں کہ
اس واقعہ متعلق جو احادیث ہیں وہ متواتر ہیں، ابن کثیر نے ان احادیث کو متواتر قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اب حضور تشریف لائے ہیں زمانہ مصطفیٰ کے بعد، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب کوئی اور نبی تو نہیں آئے گا، تو اب قیامت ہی آئے گی۔ اس اعتبار سے قیامت قریب ہے۔ اور وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یعنی حضور نے وہ معجزہ بھی دکھا دیا۔ اور کافر اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے تکذیب کی اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام اپنے وقت مقرر پر ہے۔ بے شک ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں شرک پر سرزنش ہے، اس میں انتہائی حکمت ہے، سو ان کو عذاب سے ڈرانے نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ اے نبی مکرم، آپ ان سے اعراض کیجئے جس دن ایک بلانے والا ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، وہ خوف زدہ آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، گویا کہ وہ زمین پر پھیلے ہوئے ٹڈی دل ہیں۔ جیسے ٹڈی دل جو ہے وہ جب آتا ہے طوفان کی طرح آتا ہے، ایسے ہی زمین سے انسان نکلیں گے، جدھر ان کو بلایا جائے گا ادھر ایسے جا رہے ہوں گے، ہر طرف انسان جیسے ٹڈی دل ہوتا ہے۔ وہ بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ بہت سخت دن ہے۔ اس سے پہلے نوح کی قوم نے تکذیب کی، سو انہوں نے ہمارے بندے نوح کی تکذیب کی اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور ان کو جھڑکا گیا، سو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے۔ سو ہم نے موسلادھار بارش سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، سو دونوں پانی اس چیز کے لیے جمع ہو گئے جو ان کے عذاب کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر۔ اور ہم نے نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، ان کی سزا کے لیے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور بے شک ہم نے اس کو نشانی بنا کر چھوڑا، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو نوح علیہ السلام کی کشتی ایک طویل عرصہ جودی پہاڑ کے ساتھ کھڑی رہی، پھر اس کے آثار وہاں پر رہے، کچھ کے مطابق اس کے آثار اب بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو فرمایا ہم نے اس کشتی کو بھی نشانی بنا دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت پکڑتے رہیں اور طوفان نوح کو یاد کرتے رہیں۔ تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے نصیحت کے حصول کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن آسان ہے، اس کا حفظ کرنا آسان ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا حافظ آپ کو ملے، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے حفاظ آپ کو جا بجا ملیں گے۔ ایک دفعہ پنڈت رام چند کا حضرت صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناظرہ طے ہو گیا۔ اب مناظرہ کرتے ہوئے کہنے لگا مجھے تمہاری کتاب قرآن کے اتنے پارے یاد ہیں، بتاؤ میری کتاب بھی تمہیں یاد ہے؟ تو حضرت نعیم الدین مسکرائے اور کہنے لگی یہ تو میری کتاب کا اعجاز ہے نا، کہ کافر کے دل میں بھی محفوظ ہے، کافر کے دل میں بھی اس نے جگہ بنا لی، یہ میری کتاب کا اعجاز ہے۔ تمہاری کتاب میں اگر کچھ خاص ہوتا تو میں اس کو یاد کرتا نا، تمہاری کتاب کے حافظ تو تمہارے اپنے مذہب کے لوگ نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کو حفظ کرنا آسان کا مطلب ممکن ہے، آسان کام تو نہیں ہے۔ حفاظ کرام دن رات محنت کرتے ہیں، کئی سال گزرتے ہیں تو پھر قرآن یاد ہوتا ہے، لیکن ممکن ہے، کسی اور کتاب کے حفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ دوسرا اس کا آیت کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے اگر کوئی قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرے تو یہ مشکل نہیں ہے، نصیحت اس کو مل جاتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کا فہم آسان ہے، فہم آسان نہیں ہے۔ آج کل ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن کریم کا مفسر ہوں، میں اس کی ہر چیز کو جانتا ہوں، میں اس کے فہم کا مالک ہوں، تو یہ دعویٰ کرنے میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کا فہم اتنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا آسان ہے، اس کو حفظ کرنا، اس کو یاد کرنا آسان ہے۔ عاد نے تکذیب کی تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ بے شک ہم نے ان پر
تیز و تند مسلسل چلنے والی آندھی منحوس دن میں بھیجی جو ان کو اٹھا کر زمین پر اس طرح مارتی تھی جیسے وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ بس کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ اور ہم نے نصیحت کے حصول کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سمود نے عذاب سے ڈرانے والے رسولوں کی تکذیب کی، سو انہوں نے کہا کیا ہم اپنی جنس میں سے ایک بشر کی پیروی کریں؟ بے شک پھر تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہم میں سے صرف انہی پر وحی نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ بہت بڑے جھوٹے متکبر ہیں۔ ان قریب کل انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا متکبر ہے۔ ہم ان کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، پس اے صالح آپ ان کے انجام کا انتظار کیجئے اور صبر سے کام لیجئے، اور آپ انہیں بتا دیجئے کہ ان کے اور اونٹنی کے درمیان پانی تقسیم کیا ہوا ہے، ہر ایک اپنے پانی کی باری پر حاضر ہوگا۔ سو انہوں نے اپنے صاحب کو پکارا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ پس کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ بے شک ہم نے ان پر ہولناک آواز بھیجی تو وہ باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس کی طرح چورا چورا ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوط کی قوم نے جب عذاب سے ڈرانے والے رسولوں کی تکذیب کی، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسائے ما سوا آل لوط کے، ہم نے ان کو سحری کے وقت بچا لیا۔ یہ ہماری طرف سے احسان تھا اور ہم شکر کرنے والوں کو یوں ہی اجر دیتے ہیں۔ اور بے شک لوط نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تھا تو انہوں نے ان کے ڈرانے میں شک کیا، اور بے شک انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو طلب کیا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ بس میرا عذاب اور میرا ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور بے شک ان کو طے شدہ عذاب نے علی الصباح تباہ کر دیا، بس تم میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور بے شک آل فرعون کے پاس عذاب سے ڈرانے والے رسول آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کی تکذیب کی، پس ہم نے ان کو غالب بے حد قدرت والے کی شان سے پکڑ لیا۔ اے کفار مکہ، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں نجات لکھی ہوئی ہے، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت غالب رہے گی؟ ان قریب ان کی جماعت شکست کھائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ ان کی وعید قیامت ہے، اور قیامت بڑی مصیبت اور بہت تلخ ہے۔ بے شک مجرمین گمراہی اور عذاب میں ہیں، جس دن ان کو دوزخ میں اوندھا گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا دوزخ کا عذاب چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز اندازہ سے بنائی ہے، اور ہمارا کام تو بس ایک لحظہ کا ہے، جیسے آنکھ جھپکنا۔ اور بے شک ہم تم جیسی بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب صحائف میں لکھا ہوا ہے، اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے۔ بے شک متقین جنتوں میں اور دریاؤں میں ہوں گے، سچی عزت کے مقام میں بہت قادر بادشاہ کے پاس۔ کثیر واقعات تھے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے متعلق جن پر عذاب آ چکا، لیکن ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں بارہا، اور ان واقعات کو آپ نے بارہا سنا ہے، اس لیے ہم نے صرف ترجمہ کر دیا ہے۔ یہاں پر سورۃ قمر کا اختتام ہے، اور اس کے آگے سورۃ رحمان ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک الرحمن ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورۃ الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اپنے رسول مکرم کو قرآن کی تعلیم دی، انسان کامل کو پیدا کیا اور ان کو ہر چیز کے بیان کی تعلیم دی۔ ہم میں سے ہر کسی میں اپنے ٹیچر کا کچھ رنگ جھلکتا ہے۔ میں نے اپنے ٹیچر سے پڑھا، آپ نے اپنے اساتذہ سے قرآن کریم کو پڑھا، اور ہمیں فخر ہوتا ہے اگر کوئی اچھا ٹیچر مل جائے تو ہمیں اس پر فخر ہوتا ہے کہ مجھے موقع ملا، میں نے اچھے علم والے سے کچھ سیکھا ہے۔ لیکن حضور کی شان دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھانے والی ذات کوئی اور ذات نہیں بلکہ خود رب العالمین ہے جس نے آپ کو قرآن پڑھایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ پڑھانے والا ہے اور حضور پڑھنے والے ہیں، تو پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے قرآن کو سمجھا ہے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔
اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے فہم کو جیسے حضور نے بیان فرمایا اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ حضور نے احادیث کی صورت میں جو وضاحت کی ہے قرآن کریم کی آیات کی اور جو معانی بیان کیے ہیں، اس کو اگر آپ چھوڑ کر اپنے ذہن سے کچھ معنی کریں گے تو آپ ٹھوکر کھائیں گے۔ اس لیے ایسی فکر کو پسند نہیں کیا گیا جس میں قرآن کریم کے فہم کو جاننے کے لیے حضور کی حدیث کو چھوڑا جائے۔ اگر حدیث مصطفیٰ کو ہم چھوڑیں گے تو ہم قرآن کریم کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ تو ارشاد الرحمن نے اپنے رسول مکرم کو قرآن کی تعلیم دی، انسان کامل کو پیدا کیا اور ان کو ہر چیز کے بیان کی تعلیم دی۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں اور زمین پر پھیلی ہوئی بیلیں اور اپنے تنے پر کھڑے ہوئے درخت سجدہ ریز ہیں، اور آسمان کو بلند بنایا اور عدل کی ترازو بنائی تاکہ تم تولنے میں بے انصافی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ صحیح وزن کرو اور تول میں کمی نہ کرو۔ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور اس نے لوگوں کے لیے زمین کو نیچے بنایا، اس میں پھل ہیں اور قدرتی غلاف والی کھجوریں ہیں اور بھوسے والا غلہ ہے اور خوشبودار پھول ہیں، پس اے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی سوکھی مٹی سے بنایا اور جن کو خالص آگ کے شعلے سے بنایا۔ مٹی سے بنایا اور کیسا حسین شاندار انسان بنایا، تو پھر وہ کیوں نہ کہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں سے مراد کون؟ جن اور انس، جن و انس دونوں کو کہا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہی مشرقین کا رب ہے اور وہی مغربین کا رب ہے، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دیکھیں جہاں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ مشرقین ہیں، ایک مشرق سے سورج نہیں طلوع ہوتا، مشرق کے بہت سارے مقامات ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور غروب ہونے کی بھی مغرب میں ایک جگہ نہیں، سب جگہوں کو مغرب کہا گیا ہے۔ مغرب میں بہت سارے مقامات، مشرق میں بہت سارے مقامات، ڈیفرنٹ جگہوں سے نکلتا اور غروب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے دن چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے ہاں ایک موسم نہیں ہوتا۔ تو یہ موسموں میں تغیر اور دنوں کا لمبا ہونا یا چھوٹا ہونا، راتوں کا چھوٹا اور لمبا ہونا، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم یکسانیت کا شکار ہو جاتے، پورا سال ایک ہی موسم رہتا، ایک ہی طرح کے پھل پھول وغیرہ اگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا فرق رکھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس نے کھاری اور شیریں دو سمندر جاری کیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے،
سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ان سمندروں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں پہاڑوں کی مانند اونچی چلنے والی کشتیاں اسی کی ملکیت ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان جو بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور آپ کے رب کی ذات باقی ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان اسی سے سوال کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، وہ ہر آن نئی شان میں ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر آن نئی شان میں ہے، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس پر ایک حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 202 ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کل یوم ہوا فی شأن، یعنی وہ ذات ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ ہے، اس کے وضاحت کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا اس کی شان میں سے یہ ہے کہ وہ کسی کے گناہ کو بخش دیتا ہے، کسی کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، کسی قوم کو بلند کر دیتا ہے اور کسی کو پست کر دیتا ہے۔ اے اللہ، آج کی رات کی برکت سے ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے اور حضور کی امت کو بلند کر دے، پستیوں سے نکال دے، آمین یا رب العالمین۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جنات اور انسانوں کو گروہ ہو، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنات اور انسان کے گروہ ہو، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہے، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان اے مکذبو، تم پر روز قیامت آگ کا خالص شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کو دور نہ کر سکو گے، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان سو اس دن کسی گناہ گار کے گناہ کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، انسان سے نہ جن سے۔ سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن مجرمین اپنے حلیوں سے پہچان لیے جائیں گے اور ان کو ان کی پیشانیوں کے بالوں اور قدموں سے پکڑ لیا جائے گا۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کی مجرمین تکذیب کیا کرتے تھے۔ وہ اس دن اس جہنم میں اور سخت کھولتے ہوئے پانی میں گھوم رہے ہوں گے۔ سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہو اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہو اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حضرت یحییٰ بن ایوب خزاعی روایت کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ایک نوجوان تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ حضرت فاروق اعظم اس سے بڑے خوش تھے۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا، وہ مسجد میں آتا، نماز پڑھتا اور پھر اپنے والد کے پاس چلا جاتا۔ اس کے گھر کے راستے میں ایک عورت کا گھر تھا جو اس میں دلچسپی لیتی تھی، لیکن یہ اپنی نگاہیں بچا کر گزر جاتا تھا۔ ایک دن رات عشاء پڑھ کر یہ جا رہا تھا، اس عورت نے اس کو دعوت دی، اس کا بھی دل اس کی طرف مائل ہوا، یہ اس کے ساتھ چل پڑا، اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس کو قرآن کریم کی سورہ اعراف کی ایک آیت یاد آ گئی۔ وہ آیت میں آپ کو پڑھ کر اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اب جب گناہ کے ارادے سے جا رہا ہے، اس کے دروازے تک پہنچ گیا تو آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ دیکھیں انسان ہے، برائی کا خیال کسی وقت بھی آ سکتا ہے، نفس کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن انسان جب نفس کے بہکاوے میں آنے کے بعد، یعنی نفس کے بہکاوے کی طرف مائل ہونے کے بعد پھر بھی گناہوں سے بچ جائے، اب وہ کیوں بچ رہا ہے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ طبیعت چاہتی ہے برائی کی طرف، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ سے اگر بچ جائے تو اس کے لیے اجر ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اب یہ آیت جب اس کو یاد آئی، اللہ کے خوف سے اسی وقت وہ وہیں پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اب اس عورت نے، اس کی باندی نے اس بے ہوش کو اٹھایا اور اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑائی، رات کی تاریکی میں چپکے سے اس کو وہاں پر چھوڑائی۔ بوڑھے باپ نے دیکھا دروازے پر بیٹا بے ہوش حالت میں پڑا ہوا ہے، باہر آیا، اس کو اٹھایا، گھر میں لایا، پوچھا کیا ہوا تجھے؟ اس نے بتایا ایسے میں نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور میں برائی کے ارادے سے کسی عورت کے گھر کی طرف گیا، لیکن پھر مجھے آیت ایک یاد آ گئی تو میں رک گیا۔ باپ نے کہا کون سی آیت یاد آئی تجھے؟ کون سی آیت تھی، ذرا مجھے بھی سنا۔ اس نے پھر یاد پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب باپ کے کہنے پر جب دوبارہ یہ آیت پڑھی پھر بے ہوش ہو کے گر گیا
اور جسم سے جان نکل گئی، انتقال کر گیا۔ تجہیز و تکفین ہو گئی، دفن کر دیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا، تعزیت کرنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ باپ کے ساتھ قبر پر گئے، اس نوجوان کی قبر پر، اور وہاں پر جا کر کہا نوجوان اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں۔ آپ نے کہہ دیا قبر پر، لیکن اندر سے آواز آتی فاروق اعظم اے عمر، مجھے اللہ نے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا خوف بہت کمال کی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اے کاش ہمیں اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، ہم صحیح معنوں میں اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہو جائیں۔ ارشاد ہے اور جو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو جنتیں ہیں ان کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں۔ ذواتا افنان، جو سرسبز شاخوں والی 2 جنتیں ہیں، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ متقین ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر نفیس دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتوں میں نیچی نظر رکھنے والی بیویاں ہوں گی جن کو ان متقین سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ کسی جن نے، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ وہ یاقوت اور مونگا ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے۔ دیکھیں کسی نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ بھی نیکی کی صورت میں ہی ہونا چاہیے۔ یہ وہ میاں صاحب کا ایک شعر بھی ہے نا، جس کا مطلب میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ اصل نہیں ہے، وہ اصل نہیں ہے جو نیکی کا جواب بدی کے ساتھ دے۔ تو اگر کسی نے نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کا جواب بھی بھلائی کے ساتھ دینا چاہیے۔ نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان
الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان ان دو جنتوں کے علاوہ اور دو جنتیں ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں جنتیں سیاہی مائل سبز رنگ کی ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتوں میں چھلکتے ہوئے دو چشمے ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتوں میں پھل اور کھجوریں اور انار ہیں، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان جنتوں میں خوب سیرت بیویاں ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں جو خیموں میں با پردہ ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے نہ جن نے، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام متقین سبز قالینوں اور نفیس بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کے رب کا نام بابرکت ہے جو بہت بزرگی والا اور بہت عزت والا ہے۔ سورۃ الرحمن کا اختتام ہوا۔ دل سے دعا کریں اللہ ہمیں اس سورۃ شریف کی تلاوت، اس کے ترجمہ اور اس میں غور و فکر کی برکت سے ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرمائے، وہ تمام نعمتیں ہمارے حصے میں لکھ دے جن نعمتوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی اس حسین صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آج کی اس حسین بہترین تاقرات کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں قرآن کریم کی محبت عطا فرما دے، قرآن کریم کا پیار عطا فرما دے اور اس کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرما دے۔ اس سے آگے سورۃ الواقعہ ہے۔ اس کے آغاز میں ہی اذا وقعت الواقعہ، واقعہ کا لفظ اور واقعہ سے مراد قیامت کا وقوع ہے، قیامت کا واقعہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام واقعہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا جب قیامت واقع ہو جائے گی تو اس کے وقوع کے متعلق کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا، وہ پست کرنے والی بلند کرنے والی ہوگی۔ جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پس وہ منتشر غبار ہو جائیں گے۔ وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون۔ اور تم لوگوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے، قیامت کے دن تمام لوگ جو ہوں گے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، اور تم لوگوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے، سو دائیں طرف والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں طرف والے، اور بائیں طرف والے کیسے برے ہیں بائیں طرف والے، اور آگے بڑھنے والے ہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ 3 حصے ہو گئے لوگوں کے،
دائیں طرف والے، بائیں طرف والے، دائیں طرف والے اچھے ہیں اور بائیں طرف والے برے ہیں، دائیں طرف والے جنت میں جائیں گے اور بائیں طرف والے دوزخ میں جائیں گے۔ ایک اور گروہ وہ کون ہے؟ آگے بڑھنے والے، والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے ہی آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی نیکیوں میں سبقت کرنے والے، نیکیوں میں جلدی کرنے والے، پیش نمازوں کے لیے جلدی پہنچنے والے، اگلی نماز کے لیے پہلے سے تیار ہونے والے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور آگے بڑھنے والے ہی آگے بڑھنے والے ہیں، وہی اللہ کے مقربین ہیں، وہ نعمت والی جنتوں میں ہیں۔ کون؟ سبقت لینے والے، وہ نعمت والی جنتوں میں ہیں۔ دیکھیں ایک دور تھا مدینہ منورہ کا، جب سلطنت اسلامیہ قائم ہو گئی، اب اسلام لانے والوں کے لیے مشکلات نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ جائیں تو مکہ معظمہ کا دور جب حضور ہجرت کر رہے ہیں مشکل دور تھا، تھوڑا سا اس سے پیچھے جائیں تو اور مشکل دور، اس سے پیچھے جائیں تو اور مشکل دور، تو جتنا زیادہ مشکل وقت تھا اتنا زیادہ سبقت لینے والوں کا اجر زیادہ تھا۔ تو جب مشکل حالات ہوں اس وقت سبقت لینے والوں کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں، جو پہل کر رہے ہیں، جن کی طرف دیکھا دیکھی وہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کا ثواب زیادہ ہے، وہ ہیں سابقون، وہ ہیں سبقت لینے والے۔ اللہ کریم ہمیں نیکیوں میں سبقت لینے والا بنا دے۔ تو فرمایا جو نیکیوں میں سبقت لینے والے ہیں اولئک المقربون، وہی اللہ کے مقربین ہیں، اور ان کے لیے کیا انعام ہے؟ وہ نعمت والی جنتوں میں ہیں۔ بڑا گروہ پہلے لوگوں سے ہے اور تھوڑے پچھلے لوگوں سے ہیں، وہ زر و جواہر سے مرصع تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیے لگائے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے، ان کے پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے گھوم رہے ہوں گے، مٹکوں اور جگوں اور شراب کے لبریز جاموں کے ساتھ، جس سے ان کے سر میں درد ہو اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے۔ ان کی خدمت کے لیے خوبصورت خدام ہوں گے جو ان کی خدمت کریں گے اور ان کے ارد گرد ان کی ضروریات پوری کرتے رہیں گے، وہ انہیں جام پلائیں گے، لیکن یہ جام کیسا ہوگا اس کے بارے میں فرمایا لا یصدعون عنها ولا ينزفون، نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ تو اس طرح کی وضاحت اس لیے آ جاتی ہے کہ ہم جنت کی شراب کو دنیا کی غلیظ اور بری شراب جیسا نہ سمجھ لیں، وہ عظیم الشان مشروب ہوگا، عظیم الشان شراب ہوگی، پاکیزہ شراب ہوگی۔ ان کے پسندیدہ پھل اور پرندوں کا وہ گوشت جس کو وہ چاہیں، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے چھپے ہوئے موتی، یہ ان نیک کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے، وہ اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ گناہ کی بات، یعنی جنت میں نہ کوئی بیہودگی ہوگی، نہ کوئی بدزبانی ہوگی، نہ کوئی گالی ہوگی، اس طرح کا بھی کچھ نہیں ہوگا، مگر ہر طرف سے سلام سلام کی آواز ہوگی، سلام کی آوازیں وہ سنیں گے، اس کے علاوہ کوئی بیہودہ بات وہ نہیں کہیں گے۔ پھر آگے ارشاد ہے وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں طرف والے، یعنی اس سے پیچھے جو ذکر ہوا تھا یہ کن کا تھا؟ یہ ان کا تھا جو سابقون تھے، سبقت لینے والے نیکیوں میں، اور دائیں طرف والے یعنی جو جنتی ہیں دائیں طرف والے وہ کیا ہیں؟ اور دائیں طرف والے کیا ہی اچھے ہیں، دائیں طرف والے وہ بے کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے، اور تہ بتہ کیلوں میں، اور پھیلے ہوئے لمبے سایوں میں، اور چھلکتے ہوئے پانی میں، اور بکثرت پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان سے منع کیا جائے گا، اور اونچے بستروں میں ہم نے ان کی بیویوں کو خصوصیت سے پیدا کیا ہے، ہم نے ان کو دوشیزہ بنایا، محبت کرنے والیاں ہم عمر، جو دائیں طرف والے لوگوں کے لیے ہیں، دائیں طرف والوں کا بڑا گروہ پہلے لوگوں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ بعد کے لوگوں میں سے ہوگا۔ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وعميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم۔ اور بائیں طرف والے کیسے برے ہیں؟ بائیں طرف والے وہ گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ اب اس سے ذکر ہو رہا ہے دوزخیوں کا، جن کو بائیں طرف والے کہا گیا، اور بائیں طرف والے
کیسے برے ہیں بائیں طرف والے، وہ گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش، بے شک وہ اس سے پہلے بہت نعمتوں میں تھے اور وہ گناہ کبیرہ پر اصرار کرتے تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وہ گناہ کبیرہ پر اصرار کرتے تھے۔ اصرار کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کیا پھر کیا پھر کیا، توبہ نہیں کرنی اور گناہ کو کرتے ہی رہنا ہے، یہ ہے گناہ کبیرہ پر اصرار کرنا۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی؟ آپ کہیے بے شک تمام اولین و آخرین ضرور مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے، پھر بے شک تم اے گمراہ جھٹلانے والو، تم ضرور تھوہر کے درخت سے کھانے والے ہو، پھر اسی سے پیٹوں کو بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہو، پس تم سخت پیاسے اونٹ کی طرح پینے والے ہوگے۔ یہ قیامت کے دن ان کے لیے ضیافت ہے، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے سو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ کہ تم جو منی رحم میں ٹپکاتے ہو، کیا اس سے تم انسان کی تخلیق کرتے ہو یا ہم تخلیق کرنے والے ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر فرما دیا ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ ہم تمہارے بدلے میں تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں از سرنو اس طرح پیدا کر دیں جس کو تم بالکل نہیں جانتے، اور بے شک تم پہلی پیدائش کو خوب جانتے ہو تو کیوں سبق حاصل نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ کہ تم جو کچھ بظاہر کاشت کرتے ہو اس کو حقیقت میں تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ جو تم نے کاشت کیا تھا دانا، اس کو تم نے اگایا ہے؟ تم نے تو صرف دانا کاشت کیا، اگایا ہم نے ہے۔ مٹی میں تاثیر ہم نے ڈالی، پانی میں تاثیر ہم نے دی، سورج کی تمازت ہم نے پہنچائی، یہ سب کچھ ہم نے بنایا ہے۔ یہ پودوں کو بھی پیدا کرنے والے ہم ہیں اور رحموں میں نطفے سے ایک حسین انسان بنانے والے بھی ہم ہیں۔ یہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر ارشاد ہے اگر ہم چاہیں تو اس کو بالکل چورا چورا کر دیں، یعنی جو تم اگاتے ہو تمہارے لہلہاتے کھیت، اگر ہم چاہیں تو اس کو بالکل چورا چورا کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ بھلا بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو سخت کڑوا بنا دیں تو پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ بھلا بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو کیا اس کے لیے درختوں کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو نصیحت بنایا اور مسافروں کے لیے فائدہ کی چیز، سو آپ اپنے رب کے اسم کی تسبیح کرتے رہیے۔ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون۔ پس مجھے ستاروں کے وقوع کی جگہوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت عظیم قسم ہے، بے شک یہ بہت عزت والا قرآن ہے۔ انہو لقرآن کریم، اللہ تعالیٰ کفار سے مشرکین سے قسم ارشاد فرماتے ہوئے کہہ رہا ہے یہ قرآن بہت عزت والا ہے، یہ بہت عزت والا قرآن ہے۔ کفار سے مشرکین سے کہا جا رہا ہے۔ آج ہم غور کریں، کیا ہم نے بھی اس قرآن کو عزت والا سمجھا ہے؟ کیا ہم نے اس قرآن سے محبت کی ہے؟ اس کو تکریم والی چیز سمجھا ہے ہم نے؟ ذرا غور کیجئے گا، سوچئے گا کہ ہم نے اپنے روز و شب، اپنی زندگی کے بہترین شب و روز کہاں خرچ کیے؟ ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم دی تو کون سی تعلیم پر ہمارا سرمایہ خرچ ہوا، اور کون سی تعلیم پر ہماری محنت ہوئی، اور کون سی تعلیم پر ہم نے ان کا زیادہ وقت صرف کیا؟ یہ بار بار غور کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرما کے کہہ رہا ہے انہو لقرآن کریم، بے شک یہ بہت عزت والا قرآن ہے جو کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ مطہرون، جو
جس کا غسل بھی ہو، جس کا وضو بھی ہو، جو خوب پاک ہو، وضو بھی نہ ٹوٹا ہو، غسل بھی نہ ٹوٹا، بس وہی اس کو چھو سکتا ہے، بے وضو بھی اس کو چھو نہیں سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ کیا تم اس قرآن کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ آج ہم سوچیں تو صحیح، معمولی تو نہیں سمجھا ہم نے۔ کیا تم اس قرآن کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اس قرآن کی قدر نصیب فرمائے، اس کو معمولی سمجھنے والوں میں شامل نہ فرمائے۔ اور تم نے تکذیب کو اپنا رزق بنا لیا ہے، پس جب روح نر خرے تک پہنچ جائے گی اور تم اس وقت روح کو نکلتا ہوا دیکھ رہے ہو، اور ہم اس مرنے والے کی بنسبت تم سے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے، پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو تو تم اس روح کو لوٹاتے کیوں نہیں اگر تم سچے ہو؟ پس اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت ہے اور انعام والی جنت ہے، اور اگر وہ مرنے والا دائیں طرف والوں میں سے ہے، شروع میں جو ہم نے پڑھا 3 قسم کے لوگ، دائیں طرف والے دوزخی، اور اگر مرنے والا دائیں طرف والوں میں سے ہے، اے دائیں طرف والے، شروع میں ہم نے جو پڑھا تو دائیں طرف والوں سے مراد اہل جنت ہیں، اور اگر مرنے والا دائیں طرف والوں میں سے ہے، اے دائیں طرف والے تجھ پر سلام ہو کیونکہ تو دائیں طرف والوں سے ہے، اور اگر وہ مرنے والا تکذیب کرنے والا گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے اور دوزخ میں جلانا ہے، بے شک یہی ضرور حق الیقین ہے۔ پس آپ اپنے عظیم رب کے اسم کی تسبیح کرتے رہیے۔ اس کے ساتھ سورۃ الواقعہ کا اختتام ہے، اور 27ویں پارہ کی آخری صورت ہے سورۃ الحدید۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، اس میں ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحدید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ بہت غالب بے حد حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی حکومت ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول اور آخر ہے اور ظاہر اور باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ کمال ہے کہ اول آخر ضدیں ہیں، ظاہر باطن ضدیں ہیں، لیکن اللہ اول و آخر ظاہر و باطن ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اول آخر کی تفسیر خود بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی اور چیز نہیں ہے، اور تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے، اور تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اور تو باطن ہے، تیرے سوا کوئی چیز نہیں ہے، پس تو ہمارا قرض ادا کر دے اور ہم کو فقر سے بے پرواہ کر دے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو فرمایا وہی اول اور آخر ہے اور ظاہر اور باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا۔ وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہیں اور زمین سے خارج ہوتی ہیں، اور جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان میں چڑھتی ہیں، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ بڑی اہم بات ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ ہمیں پتہ چل جائے نا کہ سیکورٹی کیمرہ لگا ہوا ہے تو ہم ذرا چوکنے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں چیک کیا جا رہا ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے، لیکن اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ
اینما کنتم، فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی حکومت ہے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنا دیا ہے۔ پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور خیرات کریں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تم سے پکا عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ وہی ہے جو اپنے مکرم بندے پر واضح آیات نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے۔ بے شک اللہ تم پر بہت شفقت کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی وراثت ہے۔ اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے قتال کیا۔ ان کا ان مسلمانوں سے بہت بڑا درجہ ہے جنہوں نے بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے قتال کیا۔ اللہ نے ان سب سے اچھے انجام کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ دیکھیں، خرچ کرنے کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہے۔ فتح مکہ سے پہلے اور حالات ہیں، فتح مکہ کے بعد اور حالات ہیں۔ تو جیسی مشکل صورتحال میں خرچ کیا اتنا ہی زیادہ ثواب ہے، جیسی مشکل حالت میں حضور کا ساتھ دیا، حضور کے ساتھ جنگیں لڑیں، ویسا ہی اجر و ثواب ہے۔ تو مشکل حالات میں ایمان لانے والے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ واقعہ میں، سبقت لینے والے، ان کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو نیکی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے جب کنڈیشن تھوڑی سی مشکل ہو جائے، مشکل صورتحال ہو تو نیکی کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک انسان کے پاس فراوانی ہے، وہ خرچ کرے گا، اس کو بھی ثواب ہوگا، لیکن ایک کے پاس فراوانی نہیں ہے، اس کو خرچ کرنے کے لیے تھوڑا سا تکلف ہے، تو اس کے لیے ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو یہی یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس قرض کو اس کے لیے بڑھاتا رہے، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے۔ دیکھیں، مال اللہ نے دیا ہے، اللہ فرماتا ہے جو میں نے تمہیں دیا اس کو میری راہ میں خرچ کرو، تو یہ قرض حسن ہے، یہ قرض ہے جو تمہیں بہترین میں لوٹاؤں گا، اس کو بڑھا دوں گا۔ کیا حسین اور خوبصورت انداز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ طیب ہے اور طیب کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اب یاد رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، تو پاک مال خرچ کیجیے، حرام مال قبول نہیں ہوگا۔ وہ طیب ہے اور طیب کے سوا کسی چیز کو وہ قبول نہیں فرماتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور حضرت ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا، اللہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا، اور اسی طرح حرام مال سے صدقہ کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک بخاری کی حدیث سنیے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح کے صدقہ میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقہ میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا۔ دیکھیں، صحت کے ساتھ خرچ کرنا اور ہے، بیماری آ گئی، موت قریب نظر آ رہی ہے، اب خرچ کرنا اور ہے۔ تو جب موت قریب نظر نہیں آ رہی، محسوس نہیں ہو رہی، صحت ہے، اب خرچ کرنے کا ثواب زیادہ، اور جب یہ صورتحال ہو کہ میں اگر خرچ کروں گا تو میرا مال بڑھے گا نہیں، زیادہ نہیں ہوگا، اب خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو فرمایا اس صدقہ میں ثواب زیادہ ہے جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود خرچ کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور اس صدقہ خیرات میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے
کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1419 1419 ہے۔ فرمایا مرتے وقت تو وصیت کرے کہ یہ مسجد میں دے دینا اتنا، اور اتنا مدرسہ میں دے دینا، اور اتنا دین کی اشاعت میں خرچ کر دینا، اب تو وہ تمہارا رہا ہی نہیں، اب تو وہ فلاں کا ہو گیا۔ مرتے وقت جو مال ہے وہ تو ورثاء کا ہو گیا ہے نا، اب تیرا حق نہیں ہے کہ تو اس میں سے کہے کہ یہ اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اب ورثاء کا مال ہے۔ تو خرچ کب کرنا ہے؟ جب صحت ہے، اس وقت خرچ کریں تو پھر اجر و ثواب زیادہ ہے۔ پھر ارشاد ہے جس دن آپ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا آج تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے سے دریا بہہ رہے ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی قیامت کے دن ایمان والوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے ان کا نور ہوگا۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے تم ہماری طرف دیکھو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں، ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کوئی نور حاصل کرو، پس ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصہ میں رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب عذاب ہوگا۔ منافق ایمان والوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو نفاق کے فتنہ میں ڈال دیا اور تم مسلمانوں پر مصائب کا انتظار کرتے رہے اور دین میں شک کرتے رہے، اور تمہاری جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں فریب میں مبتلا رکھا حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور شیطان نے تمہیں فریب میں مبتلا رکھا۔ سو اے منافقو، آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارا رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور اس حق کے لیے نرم ہو جائیں جو نازل ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر طویل زمانہ گزر گیا تو ان کے دل بہت سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرماتا ہے، بے شک ہم تمہارے لیے نشانیاں بیان کر چکے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ان کی نیکیوں کو بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے پاس صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہی دوزخ والے ہیں۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ یاد رکھو دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، زیب و زینت ہے، اور آپ اس میں فخر کرنا ہے اور مال اور اولاد میں کثرت کو طلب کرنا ہے۔ اس بارش کی مثل ہے جس کی پیداوار کسانوں کو اچھی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اے مخاطب تو اس کو زرد رنگ کی طرح دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں فساق کے لیے سخت عذاب ہے، اور نیکوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوش نوی ہے، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کی مثل ہے، جس کو ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم اس چیز پر افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی
اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کی، اور اللہ کسی اترانے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو روگردانی کرتا ہے، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، تعریف کیا ہوا۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو قوی دلائل کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان عدل کو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت ہے۔ یہ ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت ہے اور لوگوں کے لیے دیگر فوائد ہیں، تاکہ اللہ یہ ظاہر کر دے کہ اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے کون مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ بہت قوی بے حد غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا، پس ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ پھر ہم نے ان کے طریقہ پر اپنے اور رسول لگاتار بھیجے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی، اور ہم نے ان کے پیروکاروں کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھی، اور رہبانیت کو انہوں نے از خود ایجاد کیا تھا۔ یہ رہبانیت جو ہے عیسائیوں میں، اس کا اللہ نے نہیں حکم دیا تھا، یہ انہوں نے خود ایجاد کیا تھا۔ یعنی نن بن جانا، شادی نہ کرنا، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہو جانا، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا، یہ انہوں نے خود اس کو اختیار کیا، اور رہبانیت کو انہوں نے از خود ایجاد کیا۔ ہم نے اس کو ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی رضا کی طلب کے لیے اس کو ایجاد کیا۔ پھر انہوں نے اس کی ایسی رعایت نہ کی جو رعایت کا حق تھا، بس ہم نے ان میں سے ایمان والوں کو ان کا اجر عطا فرمایا، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ہمیشہ ایمان رکھو۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا جس میں تم چلو گے، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بہت معاف فرمانے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر بالکل قدرت نہیں رکھتے، اور بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الحدید اور 27ویں پارہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔